آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں آئے، کافی رش تھا، لوگوں سے ملے، بڑے ان کی طبیعت حشاش پشاش تھی۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے، علی امین سے، سلمان راجہ سے، شبلی فراز سے اور دیگر جو ہمارے فواز صاحب تھے، مسرت چیمہ تھیں، کنول شوزب، شہریار افریدی صاحب تھے، شیخ رشید صاحب تھے، ان سب سے ملاقات بھی ہوئی۔ ان کی سیر اصل جو ہے وہ اس وقت جو ہے علی امین صاحب اور عمران خان صاحب کی میری اطلاع کے مطابق ایک میٹنگ جو ہے، علی امین صاحب بھی وہاں پہ عدالت میں آئے تھے، تو وہ اب وہاں پہ میٹنگ جاری ہے۔ سول ڈس اوبیڈینس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے بعد آپ کو فردر انفارم کریں گے۔ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، شاہ صاحب نے، علی امین صاحب نے اپنے جو ہیں وہ تجاویز خان صاحب کے سامنے رکھی ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے اپنے موقف جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو ابھی علی امین صاحب کی کیونکہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کیونکہ میں روشن پہ تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ علی امین صاحب اور عمران خان صاحب کی میٹنگ کے بعد جو بھی سلسلہ ہوگا وہ ہم آپ سے اس پرٹیکولر اینگل میں تو بات کریں گے۔ آج خان صاحب نے وہاں پہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ خان صاحب سمیت جتنے بھی ورکرز وہ ان تمام کیسز میں 9 مئی کا جو سارا انسیڈنٹ ہے وہ پولیٹیسائز انسیڈنٹ۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کو ان 9 مئی کے کیسز میں، اس کے باوجود کہ پولیس کے آئی جی نے پریس کانفرنس کی کہ وہ ملوث ہیں، ان کا ریکارڈ دکھایا، ان کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، پارٹی کے ساتھ رہے، آج تک ساتھ ہیں، وہ 9 مئی کے 48 40 32 کیس جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ سارا پولیٹیسائزڈ ایونٹ ہے خان صاحب، اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت جو ہے وہ اس لیے بھاگتی ہے کہ وہ 9 مئی میں بھی ملوث ہے اور 26 نومبر میں بھی ملوث ہے۔ یہ جو سارا پلانڈ ہے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا الیکشن سیمپل لیا، اس کے بعد الیکشن فراڈ کیا فارم 47 کا، اس کے بعد ہمیں ریزرو سیٹ جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آج تک نہیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو 9 مئی میں اب وہ اتنا اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، یعنی 1.5 سال بعد 2 سال بعد جو بندہ ابھی ادھر اعزاز سید ہوں، حیدر شرازی صاحب ہوں اور جرنلسٹ ہوں، اور آپ نے اس دن دیکھا کہ جو اے ٹی سی اسلام آباد کے باہر جب 81 ورکرز ڈسچارج ہوئے تو وہاں پہ ایس ایچ او نے کہا کہ جو میڈیا یہاں سے نہیں ہوتا ان کو پکڑ کے احتجاج کے کیس میں ڈال دو۔ حیدر شرازی صاحب ریکارڈ پہ ہیں، اعزاز سید ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے کیسز میں ڈالیں گے۔ تو 9 مئی کا جو کیس ہے، وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے پیچھے، بجائے کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال کے جو کہ چھپا لی گئی ہیں وہ سامنے آتی، جنہوں نے وہ کام کیا تھا ان کو نشانہ بناتے۔ جو سیاسی بنیادوں پہ جو دشمن ہے، مخالف ہے، جو آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا، اس کو 9 مئی کے کیسز میں ڈالا گیا، اور 9 مئی کی جو ایک گردان ہے حکومت کے پاس، آج تک ان کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن، یہ 2 ایجنسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، نہ تو ان کے چلان پورے مکمل ہو، اور اس میں ایویڈنس کیا ہے کہ جی سپاہی نے بھیس بدل کے عمران خان صاحب کی زمان پاک میں میز کے نیچے چلے گئے اور ساری گفتگو سن لی۔ کس قدر مضحکہ خیز جو ہے وہ ایویڈنس ہے، اور لیکن ہم جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ تمام ڈسچارج کے کیس ہیں، لیکن جس ماحول میں ہماری عدلیہ کو 26ویں ترمیم میں کے بعد لا لیا گیا ہے، عدلیہ کو بھی کرش کر دیا گیا ہے۔ آپ میڈیا آزاد تھا، میڈیا کو بھی کرش کر دیا گیا، جمہوریت کو بھی کرش کر دیا گیا، صرف ایک پارٹی کو کرش کرتے کرتے یہ سارے ایلیمنٹس، اور ملک میں جو نظام عدل ہے اس کو بھی کرش کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک ہوکس مقدمے ہیں، جعلی مقدمے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سر شام ساری گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے اور جی وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ 504 دن ہو گئے آج عمران خان صاحب کو، 504 دن ہو گئے ان کو قید میں، 300 کے قریب آپ نے جعلی مقدمے بنائے ہیں، 100 کے قریب ان کے پاس ایف آئی آر ہیں جب وہ ادھر تھے، انکلوڈنگ دس 9 مئی کے جو مقدمے ہیں وہ جیل کے اندر تھے۔ جب بھی کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے ان کے اوپر ایک مقدمہ ہو جاتا ہے، اور 100 رینجر کے ایکسیڈنٹ پہ جو شہید ہوئے ہمارے اہلکار، ان کا مقدمہ بھی عمران خان اور پوری پارٹی کے اوپر دے دیا گیا، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا، اس کو اپروو کریں، جو اس کے ذمہ داران ہیں، ایک کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے، جو ذمہ داران ان کو سزا دیجیے، لیکن سیاسی بنیادوں کے اوپر
جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو، ان کے لیڈران کو، ان کے کارکنان کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیگم بشرا بیگم کو 10 مہینے ایک غیر قانونی اور لغو اور جھوٹے کیسز میں ملوث کیا گیا۔ کل آپ سب کے سامنے اس یکبستہ سردی میں رات کو 8:30 بجے جب لائٹ گئی تو وہاں پہ وہ ٹرائل ختم ہوا۔ جج صاحب کو پتہ نہیں کیا اتنی جلدی تھی کہ چھٹیوں کے بعد وہ بحث نہیں سن سکتے تھے، اور منڈے کو انہوں نے ایک فیصلہ رکھا ہے۔ فیصلے پہ تبصرہ کرنے کے لیے مواد تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، لیکن فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ تو ایک مسلسل عمل ہے جعلی پرچوں کا، بوگس اور فراڈ حکومت کی طرف سے، جو کہ بوگس اینڈ فراڈ الیکشنز کے ذریعے ایک ظہور پذیر آئی ہے۔ تو ان ساروں نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی 3 سالوں سے 2.5-3 سالوں سے مسلسل ریاستی جبر کا نشانہ بن رہی ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ ہے اس میں 2 جو لیجیٹیمیٹ ہماری ڈیمانڈس ہیں، ایک کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس میں وہ بھی اپنے ثبوت رکھیں، ہم بھی اپنے ثبوت رکھیں 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے۔ اس کے بعد جو ہمارے اسیران ہیں، آپ ہم کو رعایت نہیں مانگ رہے ہیں، قانون کے مطابق ان کا 2 سال میں تو قتل کے ملزم باہر آ جاتے ہیں، ان کے اوپر تو ابیٹمنٹ کا امام کا اچاریہ جس کے 1 سال سزا ہے، تو وہاں پہ آپ نے ان کو 1.5 سال سے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ ان کی ضمانتیں دیجئے، جو عدلیہ ہے وہ بھی نوٹس لیں کہ بنیادی حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی ضمانتیں لی جائیں۔ ان کے خلاف یہ پروسیکیوشن نہیں ہو رہی، یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یعنی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ مسلسل پہلو تو ہی برت رہی ہے، وہ نہیں آ رہے ہیں، نہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، نہ ہی وہ مذاکرات کا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس صرف ایک جو ہے وہ بہانہ ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں کرتے، اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو مذاکرات کے لیے حکومت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آگے لگ کے بھاگ رہی ہے۔ مذاکرات ہی اس ملک کے لیے ضروری ہیں، مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ حکومت ہو، اصل حکومت ہو، پاورفل لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب بیٹھ کے پاکستان کی فکر کریں، پاکستان کو اس جو مسائل ہیں اس سے ہم نکالیں۔ لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکل ٹرموائل، جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے، جو اکانومی کا عدم استحکام ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کی بینیفیشری ہے۔ لہٰذا یہ ٹیمپریچر یہ تو کول ڈاؤن ہونے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جس دن یہ کول ڈاؤن ہوا اور حالات معمول پہ آئی، یہ حکومت ایک دن نہیں نکال سکتی۔ لہٰذا یہ بینیفیشری ہیں سارے الیکشن فراڈ کے، بام 47 کے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل سیبوٹاج ہو، کسی طرح سے یہ ڈیریل ہو، تاکہ ان کی جو ایک غیر قانونی حکومت ہے وہ چلتی رہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ معاملہ ہم عوام کی مدد سے 2.5 سال سے ہمارے ورکرز نے قربانیاں دی ہیں۔ جیل میں بیٹھا عمران خان جیتا ہے، جیل میں عمران خان نے جب بھی احتجاج کی کال دی وہ جیل میں بیٹھ کے جیتے۔ ڈی چوک میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے لیڈر کی کال پہ آگے جانا۔ اور ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ فائرنگ کا جس دن ان کو بتایا گیا، رات کو نیند کی گولی کھانے کے باوجود ان کو نیند نہیں آئی، وہ اس قدر ڈسٹرب تھے۔ وہ آج بھی اپنی پارٹی سے یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، تم لوگ آواز اٹھاؤ، تم لوگوں نے اس کو جانے نہیں دینا، ہم نے جب تک زندہ بھولنے نہیں دیں گے۔ ایک مسلسل ایک بات چیت چل رہی ہے۔ علی امین صاحب باہر آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میڈیا کو وہ خود بھی بریف کر دیں گے، نہیں ہوا تو پھر ہم جو ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کو مزید اس میں انفارم کریں۔